وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 24 سے 30، 2679. آج کا موضوع، کیا ہم منکر آخرت قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون. اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. تو آسمانوں اور زمین کے مالک کی قسم، یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو. سامعین اکرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 24. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اذ دخلوا علیہ، جب وہ ان کے پاس آئے. فقالوا سلامہ، تو سلام کہا. قوم منکرون، قال سلام، تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. قوم منکرون، دیکھا تو ایسے لوگ جان نہ پہچان، اجنبی لوگ تھے. فراغ الی اہلہ، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے. فجاء بعجل سمین، اور ایک موٹا تازہ بچھڑا لے آئے، یعنی بنا ہوا. فقربہ الیہم، مہمانوں کے سامنے پیش کیا. قال الا تأکلون، تو کہا کہ آپ حضرات کھاتے نہیں ہیں. فاوجس منہم خیفہ، پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، یعنی خوف محسوس کیا انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے. قالوا لا تخف، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے. وبشروہ بغلام علیم، تو انہیں ایک ذی علم لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم. یہ سن کر ان کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی، بوڑھی اور بانجھ. قالوا کذالک، انہوں نے کہا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا. یہ قالوا کذالک قال ربک، انہوں نے کہا یہی کچھ فرمایا ہے تیرے رب نے.
انہو هو الحکیم العلیم، اور وہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، جو یعنی گزشتہ تمام اسباق سورہ زاریات کے، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ایک نقطہ کہ آخرت، یعنی آپ اگر والزاریات ضرباً سے آپ شروع کریں اور تمام مضمونوں کو یعنی ایک تسلسل میں آپ پائیں گے کہ انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، کہ تم سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے اور روز جزا ضرور واقع ہوگی۔ دیکھیں، یہ بات میں آپ سے ضمنی طور پہ عرض کر دوں کہ ہم آج کا مسلمان آخرت کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا، یعنی اپنے عمل سے۔ اور دیکھیں، زبان سے تو ہم بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، نہ اس کی حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں۔ آخرت کے وجود سے آج کا مسلمان انکاری ہے، اور یہ اس کا سارا دھیان توجہ دنیا کی طرف ہے۔ یعنی یہ دلیل کے طور پہ میں آپ کو اس کا وہ عمل پیش کر رہا ہوں۔ جو امت مسلمہ ہے وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جزائے اعمال نہیں ہے، یہی دنیا ہے، یہی کامیابی کی جگہ ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو پھر باقی تو صرف باتیں رہ جاتی ہیں نا۔ دیکھیں، اصل تو عمل ہے، اور یقین عمل ہوتا ہے یقین کے مطابق، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ بجگہ کامیاب لوگوں کی دو صفات گنوائی ہیں عمومی طور پہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے یقین کیا اور اس کے مطابق عمل بھی کیا، عمل صالح۔ دیکھیں، کوئی بھی عمل، ایک بات بنیادی طور پہ آپ نوٹ کر لیں کہ کوئی بھی عمل اپنے پیچھے ایک یقین رکھتا ہے۔ زانی جب زنا کرتا ہے، شرابی جب شراب پیتا ہے، یا کوئی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ زانی اور شرابی تو میں نے آپ کو کہہ دیا، چھوڑ دیں اس کو۔ سب سے بدترین گناہ یہ ہے کہ آپ ہوائے نفس کی پیروی شروع کر دیں۔ ہوا متبعن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں کہ وہ خواہش جس کی پیروی کی جائے وہ آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گی۔ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے بھی جا بجا قرآن میں فرمائی ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس سے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے سامعین کرام کہ ہم لوگ خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کے بندے ہیں۔ جو مسئلہ ہے اصل یہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک ضمنی طور پہ میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم خواہشات نفس کے پیچھے پڑے ہوئے اور ہمیں اچھا لگتا ہے میں۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنی میں پر کتنا زور دیتے ہیں، ہر جگہ آپ کی میں ہے۔ ایک میاں بیوی ہیں تو دونوں کی اپنی میں ہے، اور پھر دونوں اپنی میں کو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو پھر لڑائی جھگڑا فساد گھروں میں عام ہے۔ تلخیاں اسی میں پر ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے ایسا کہا، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، میں ایسا چاہتا ہوں، میں ایسا چاہتی ہوں۔ یہ کوئی ایک خاندان کا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی تم محدود ہو جاتے ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ساری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، میں ہر مرد و زن کی بات کر رہا ہوں۔ ہوا متبع۔ اچھا دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات
پیاری حدیث ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے، الکیس زیرک دانا، کہ جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ تو ہمارا نفس تو ہمارے قابو میں نہیں ہے، بلکہ نفس نے ہمیں قابو میں کیا ہوا ہے۔ بہرحال یہ پوری میں آپ کو حدیث مبارکہ سنا دوں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو بڑا ہوشیار ہے، آقا فرماتے ہیں، اور بیوقوف ہے، والعاجز من اتبع نفس ہوا وتمنى علی اللہ او کما قال، بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے کوئی توقع لگائے ہوئے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ میں اول تو ہمیں جنت اور دوزخ پر یقین نہیں ہے، یہ بات میں، لیکن پھر بھی ہم نے توقع، اگر ہوا تو جائیں گے جنت، شفاعت ہوگی اور بخشش ہوگی۔ پھر ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو آگ میں تو نہیں ڈال سکتی، اور اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ بخشنے والا ہے، یعنی مہربان ہے، تو کیسے وہ ہمیں دوزخ میں ڈالے گا؟ تو یہ بات تو وہ کافر بھی کر سکتا ہے۔ کافر اور مسلمان میں آج فرق کیا ہے یہ آپ مجھے بتا دیں۔ کوئی فرق نہیں، صرف ناموں کا فرق ہے۔ اس نے اپنا نام ڈیوڈ رکھ لیا ہے، یا کوئی سیتا رام ہے ہندو، اور یا کوئی اپنے اسلامی نام ہے، جاوید نام رکھ لیا ہے کسی نے، مثال کے طور پر۔ ناموں کا فرق ہے، کام ایک ہے، نظریہ ایک ہے، یقین ایک ہے، اور وہ دنیا ہے۔ اس پہ آپ غور کیجئے نا، کیوں نہیں غور کرتے آپ؟ آپ کی منزل کیا ہے؟ میں آپ سے ذاتی طور پہ پوچھ رہا ہوں، آپ کا رخ کس طرف ہے؟ کیا آپ کو آخرت جزائے اعمال پر یقین ہے؟ نہیں، ہمیں یقین ہے دنیا پر۔ یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہے، یہ 5 ارب ہے، یہ عہدہ ہے، یہ گریڈ 17 ہے، یہ 22 ہے، یہ 26 ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ MP ہے، MNA ہے، یہ بس اسی تک ہماری ذہن محدود ہے۔ ہمارا ذہن یعنی ہمارا یقین دنیا تک محدود ہے، آخرت ہمارے یقین میں نہیں ہے۔ ہم یعنی یقین ہے ہی نہیں، انکار ہے ہمارا، اپنے عمل سے ہم انکار کر رہے ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو اب مضامین شروع ہو رہے ہیں سامنے کرام، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو واقعات بیان ہو رہے ہیں کچھ قوموں کے۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پھر اس کے بعد حضرت قوم لوط کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے، اس کے بعد قوم نوح کا تذکرہ ہے۔ یہ 6-7 جتنے بھی واقعات ہیں یہ اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ اور اس میں ایک بات ہے کہ جس نے بھی پیغمبر کی دعوت سے انکار کر دیا، اس کو قبول نہ کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم لوط، قوم موسیٰ اور سمود، عاد، نوح، ان سب قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہمارے جیسا رویہ اختیار کر لیا تھا۔ فَعَتَوْا، مثال کے طور پہ سمود، قوم سمود کا وہ ہے آیت نمبر 44، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی یعنی سرتابی کی، سرکشی، تو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ان پر عذاب آ گیا۔
وہم ینظرون، وہ دیکھتے دیکھتے مطلب ان کے سامنے آ گیا عذاب۔ دیکھیں ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں، بنیادی بات اللہ تعالیٰ کی خاص ادا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کی کامیابی اللہ کے حکم کی بجاوری میں ہے۔ اس کے خلاف اگر آپ جائیں گے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور یہ بربادی کا عمل آپ کی دنیا سے شروع ہوگا۔ یہ اہم بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں، یہ آج مسلمان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم دین پر خاص، دیکھیں ہم دین کا علم بھی نہیں جاننے کی، کہ جانیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، جانو ہی نہ۔ ہمیں قرآن سے آج کوئی غرض نہیں ہے، نہ ہماری وہ ضرورت ہے، وہ اس کی تو میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں۔ تو انسان کی کامیابی اللہ کی فرما برداری میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں تباہی ہے، ہلاکت ہے، اور یہ ہلاکت دنیا میں آپ اپنے اوپر وارد کر لیتے ہیں تو باقی تو پھر اثرات ہیں قبر میں اور قیامت میں اور دوزخ میں، وہ پھر اس کے اثرات ہیں۔ اصل فیصلہ آپ نے خود اپنے بارے میں کر لیا ہے آج کے مسلمان نے، کہ میں نے جہنم جانا ہے۔ بھائی رب کی سرکشی کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ جنت تو متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، یعنی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، سارا مضمون جو ہے یہ بات نوٹ کر لیں، انکار یعنی پیغمبر کی دعوت جو پہلے نمبر پر آخرت کے بارے میں ہوتی ہے، اس سے اگر کوئی انکار کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر وارد ہوتا ہے۔ اس کے دلائل میں اللہ تعالیٰ اب یہ واقعات ہمیں بتا رہے کہ دیکھو قوم لوط کا واقعہ دیکھ لو، انہوں نے اپنی قوم کی، اپنے پیغمبر کی دعوت سے انکار کیا تو ان کو میں نے تباہ کر دیا۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین مصومۃ عند ربک للمسرفین، آیت نمبر 33-34۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو پھر فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، موسیٰ فرعون کے بارے میں کہ میں نے اس کو، اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور دریا میں غرق کر دیا۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، اس میں تو سیدھا مطلب وہ ہے فَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، قوم عاد نے اپنے پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلایا، یعنی آخرت کی بات کو، تو ان کو میں نے ہوا، تند و تیز ہوا بھیجی، تباہ کر دیا۔ پھر قوم سمود کا واقعہ ہے، یہ 6-7 واقعات آ رہے ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ قوم سمود کا واقعہ ہے، تو یہ بھی بس فوراً عذاب، باقی جگہ تو تفصیلات ہیں، یہاں صرف عذاب کا تذکرہ ہے۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ اور پھر اس کے بعد قوم نوح کا تذکرہ ہے کہ وہ انہم کانوا قوما فاسقین، بس وہ فاسق قوم تھے، ان کو میں نے تباہ کر دیا۔ تو دیکھیں ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، دیکھیں ہماری سمجھ میں تو کوئی بھی بات نہیں آتی یہ بات بھی مطلب آپ نوٹ کر لیں، دین کے متعلق اللہ کی کوئی بات یا پیغمبر کی کوئی ہدایت یا وہ ہماری سمجھ میں، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہماری سمجھ میں آتا ہے صرف مفاد دنیا، پیسہ، نوکری ہوگی تو پیسے آ جائیں گے، تعلیم کریں گے، ڈگری لیں گے تو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، دکان کھولیں گے تو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے، پیسے آئیں گے تو گھر بنا لیں گے، پیسے آئیں گے تو گاڑی خرید لیں گے، پیسے آئیں گے شادی کر لیں گے۔ یہی ہو رہا ہے سب کچھ۔ ہم محو دنیا ہے، ہمیں یعنی دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں آج کا مسلمان، ہمیں آخرت کے خیال میں زندگی گزارنی چاہیے، چونکہ ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں یہ ایک عام بات ہے، اس کو آپ ذرا محسوس کریں اپنے۔ دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ جو بھی ہیں،
لیکن چونکہ میری بات سن رہے تو میں آپ سے بات اکیلے میں ذاتی طور پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا یاد الہی میں، کیا آخرت کی یاد میں، یا آخرت کی تیاری کرتے ہوئے فکر آخرت میں زندگی گزار رہے ہیں، یا انکار آخرت میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے؟ اور ویسے میں آپ کے علاوہ ایک بات بتا دوں، آپ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن میں اس قوم کی بات کر رہا ہوں، یہ منکر آخرت قوم ہے۔ آخرت سے ہمارا انکار ہے، کلی طور پر انکار، 100%۔ ہمارا کوئی عمل آخرت کے لیے نہیں ہے، ہمارا ہر عمل دنیا کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اور بچوں کے جو بھی مفادات ہیں بس اس کے تحت بچے کو 15-16 سال تعلیم دلواتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ڈگری لے لیتا ہے، یا قانون کی یا انجینئرنگ کی یا ڈاکٹری کی، بس پھر پیسے بنانے لگتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ آج دیکھ لیں ہماری کیا ہیں یہ لوگ، میں نام نہیں لیتا لیکن بڑے بڑے جو سپریم کورٹ کے نامور، ان کو یعنی ایک صورت، مختصر صورت پڑھنے نہیں آتی، میں نام نہیں لیتا لیکن وہ یوٹیوب پہ ایسے کلپ موجود ہیں۔ جو قانون دان ہیں ان کو وزیر بن گئے، ان کو سورہ اخلاص یوٹیوب پہ ان کی موجود ہے، بڑے برے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص ہی نہیں آتی۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت ہمارے پروگرام میں شامل نہیں ہے، یہ بہت بری بات ہے۔ بہرحال یہ 6-7 پیغمبر کا تذکرہ ہے، اس کو آپ دیکھیں، اور اس میں ایک بات ہے کہ جس نے بھی فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، جس نے بھی رب کے حکم کی نافرمانی کی تو اس کو میں نے تباہ کر دیا۔ یعنی یہ جملہ میں نے فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، یہ ابھی ہم یعنی آگے پڑھیں گے اگلے سپارے میں، سورہ زاریات میں آیت نمبر 44۔ انہوں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، سرکشی اختیار کر لی۔ کیا آج ہم سرکش نہیں ہیں؟ مسلمان قوم سرکش قوم ہے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو دین کا بھی پتہ نہیں، اگر پتہ چل جائے تو یہ صریحاً انکار کر دے، اور صریحاً انکار عملی طور پہ تو ہم کر چکے ہیں۔ بہرحال میں جو آج کا سبق ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ جو ہے شروع ہو رہا ہے واقعات، اور اصل میں یہ قوم لوط کا واقعہ ہے۔ اور فرشتے آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں نا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، جو کہ اگلا سپارہ ہے 27واں، اس کا آغاز میں، کہ بھئی تمہارا مہم آئے کس لیے ہو؟ تو یہ دراصل آئے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے، لیکن پہلے اب لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، تو ان کو ایک خوشخبری دی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، اور ان کی بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ تھی، تو ان کو حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی یعنی اسباب نہ تھے۔ عمومی طور پہ بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، اور بیوی بھی بانجھ تھی اور بوڑھی تھی، تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ بہرحال هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تمہیں آئی ہے بات یعنی واقعہ ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کا؟ اس دخلوا علیہ، جب وہ ان کے ہاں آئے، یعنی فرشتے آئے مہمانوں کی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھئی اجنبی تو ہو۔ بہرحال ان مہمانوں نے سلام کیا، میزبان نے جواب دے دیا۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اب کھانے کا وقت تھا، انہوں نے کھانا تیار کیا، ایک بچھڑا موٹا تازہ بھون کے لا کے رکھ دیا۔ روایات کے مطابق مہمان تھے، کوئی ہوٹل وغیرہ تھے نہیں، کھانے کا وقت تھا، تو جب کھانا رکھا تو انہوں ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، کھاتے نہیں تھے، فرشتے تھے نا۔
تو انہوں نے خوف محسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے. وہاں روایات یہ تھی کہ بھئی جس کو نقصان پہنچانا ہے اس کا نمک نہیں کھاتے، اس کا کھانا نہیں کھاتے، یعنی نمک حرامی نہیں کرتے. یہ تو ہم ہیں نمک حرام قوم ہے، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کر دیتے. تو فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم فقال الا تأکلون فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروہ بغلام علیم. ان کو ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، ذی علم لڑکے کی. فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑکی کے پردے کے پیچھے یہ باتیں سن رہی تھی. تو انہوں نے جب یہ سنا تو اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، چہرے پہ، ماتھے پہ، اور حیرانگی سے کہنے لگی عجوز و نقیم، میں تو وہ بوڑھی بھی ہوں. یعنی پتہ تو چل گیا ہے فرشتے ہیں، لیکن پھر بھی حیرانی کے طور پہ پوچھا کہ بھئی میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ اپنے کاموں کو بہتر سمجھتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کا کرم ہے. 26واں پارہ ہم نے مکمل کیا، اس پر غور کیا، میں نے بیان کیا، آپ نے سنا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں نئے پارے کا آغاز ہوگا. ہماری روایات ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ شیرینی کا اور خوشی کا اہتمام کرتے ہیں. میرے جو باقاعدہ سننے والے ہیں ان کو بھی اپنی اپنی جگہ پر خوشی منانی چاہیے، کچھ نہ کچھ خوشی کا اہتمام کریں. اور یہ روایات ہیں ہماری اسلامی کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کی جاتی ہے. تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری 2 آیت پڑھ لیتا ہوں، پھر وہ قاری صاحب ساری پڑھ لیں گے. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. بھلا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. تو اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا. کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں کرتے؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. اور دل میں ان سے خوف معلوم کیا. انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت بھی سنائی. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگیں کہ اے ہے ایک تو بڑھیا اور دوسرے بانجھ.
قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. انہوں نے کہا ہاں تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے، وہ بے شک صاحب حکمت اور خبردار ہے. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.